نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. چونکہ ہم لوگ اسلام سے اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے ناواقف رہتے ہیں، اس لیے اسلام کی خصوصیات کہ اسلام میں وہ کون سی چیزیں پائی جاتی ہے جو دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، مگر ان تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے وہ اسلام کو اپنی عقل سے سمجھے اور سمجھنے کے بعد وہ اسلام پر عمل کرے، ورنہ دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کے جو عقائد ہے ان عقائد کو دلائل سے اور عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ پتھروں کی عبادت کرنا، درختوں کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرنا، سمندر کی عبادت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بلائنڈ یعنی اندھا اعتبار اور اعتماد اور اعتقاد رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے لیے نور کی صورت میں واضح نور قرآن کا اسلام کی صورت میں تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ تو قرآن اور اسلام کی ہر بات یہ مستند، معتبر اور مدلل ہوتی ہے۔ اگر انسان صحیح اپنی عقل کا استعمال کرے تو ضرور بھی ضرور وہ اسلام سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایسی آیتوں کو واضح کیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کر سکو۔ بہرحال ایسی دسیوں آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو اسلام کے انسان کی عقل سے بالکل قریب ہونے کو واضح کرتی ہے۔ اب اسلام کی وہ کون سی خصوصیتیں ہیں جو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی؟ تو ہمارے آخری دور کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، علم الکلام کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اسلام کی خصوصیات کے عنوان سے آپ نے 5-6 ایسی چیزیں پیش کی ہے جس کو سمجھنے سے خود بخود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً اسلام ہی مذہب برحق ہو سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جسے مذہب حق کہا جا سکے۔ اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر قانون، اس کا ہر حکم اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر عقیدہ یہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی کوئی چیز اسلام کی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو انسان کی عقل سلیم کے خلاف ہو اور انسان کی فطرت صحیحہ کے خلاف ہو، اس کے نیچر کے خلاف ہو۔ اب سوال پیدا ہو کہ بہت ساری چیزیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل سلیم اور دوسری ہوتی ہے عقل مریض۔ عقل سلیم کس کو کہتے ہیں؟ صحیح سوچنے والی۔ اور عقل مریض کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بدن درد کرتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا ہے، ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب انسان اپنی عقل کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے تو پھر عقل بھی غلط چیزیں سوچنا شروع کرتی ہے۔ تو اگر عقل ہی انسان کی بیمار ہو جائے تو اس عقل کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، لیکن اگر عقل سلیم ہو، صحیح سوچنے والی ہو، تو اسلام کا کوئی حکم بھی اسے عقل سلیم اور فطرت صحیحہ، صحیح نیچر کے خلاف
نہیں مل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے انسان کو احکام کا مکلف کیا ہے۔ جہاں پر کہیں بھی انسان کی فطرت کے خلاف کسی چیز کا اللہ رب العزت نے انسان کو حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیحہ کے ساتھ، اسلامی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کہ اگر کسی پیدا ہونے والے بچے کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں پر اسے کچھ بھی نہ ہو، نہ بت پرستی کرنے والا کوئی ہو، نہ یہودیت کی، نہ نصرانیت کی، نہ دوسرے دنیا کے کسی مذہب کی عبادت کرنے والا کوئی ہو، اور جب وہ تھوڑا سا اس میں سمجھ آئے، اسے جا کر پوچھا جائے اللہ کے بارے میں، تو وہ ضرور کہے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، وہ ایک ہے، اس کو باہر سے کوئی اگر چیز اس پر اثر انداز ہونے والی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی وحدانیت کے خلاف گواہی دے سکتا نہیں ہے۔ تو اسلام یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر سائنس اور علم کو ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر اسلام کے اصول چمکتے جا رہے ہیں، یعنی جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہا ہے وہ اسلام کو صحیح ماننے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کتاب کی کوئی نہ کوئی تعلیم کرتے رہتے ہیں ہم، تو بچوں نے کہا کہ کوئی اچھی ایسی کتاب کی تعلیم کریں جس میں اچھی سٹوری ہو، تو ایک بہت اچھی کتاب ابھی آئی ہے، 2 والیوم میں اردو میں چھپ کر آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے کیا کیا کہ اس دنیا کو اللہ نے جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کی سٹوری کو بیان کیا۔ تو اس کتاب کو جب پڑھا تو اس میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرشتوں کو نور سے بنایا، پھر اس کی تفصیلات بتائی، پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے خلق الجن من مارج من نار، اللہ نے پیدا کیا جنات کو دہکتی ہوئی آگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے زمانے کے درمیان تقریباً 7,500 سال گزرے، پوری ڈیٹیل اس میں دی۔ تو ہمارے بچے نے سوال کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، سائنس کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ خود ہی سرچ کر لو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، سائنس کیا کہتا ہے۔ تو اس نے سرچ کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا اس میں جو آئے کہ بھائی یہ دنیا کی عمر کتنی ہے ایسا لکھو آپ، تو خود بخود آئے گا۔ جب آیا اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا کہ اس دنیا کو 4 ارب سال ہوئے، اس میں سے 2 ارب سال پہلے دنیا کے اندر میں انسان آیا، مخلوق زندگی آئی 2 سے 2.5 ارب سال پہلے، اور پھر اس کے بعد انسان آیا۔ تو اب تک کہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، مگر اس میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا، اس میں صاف لکھا تھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آج کا جو انسان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس انسان کی عمر 6,500 سے 7,000 سال ہے۔ تو ان کو کہیں نہ کہیں جا کر سیدھا اسلام کی جولی میں آ کر بیٹھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج سے پہلے کہتے تھے کہ انسان کو اتنے لاکھ سال ہوئے، اتنے کروڑ سال ہوئے، اور اب کہاں پر آ گئے؟ جو اسلام کا جو ایک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کا زمانہ کتنا، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک کا زمانہ، حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ پورا ملا کر تقریباً 7,500 سال ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس قدر سائنس اور علم کو ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر اسلام کے اصول چمکتے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر اور ہر قوم کے تعلیم یافتہ اور مقتدر افراد اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیزی سے اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ کون پھیل رہا ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے۔ اور تعجب اس بات کا کہ اسلام کو قبول کرنے والے کوئی جاہل قسم کے لوگ نہیں،
بلکہ جو جتنا بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ریسرچ کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اسلام کے قریب آتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ہر چیز یہ ایسی ہے جو اس کے انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے، انسان کے دل اور اس کے وجدان اور اس کے عقل کو اپیل کرتی ہے، اس کو قبول کرنے پر کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے. تو اس لیے دنیا میں تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور عنقریب وہ زمانہ بھی آئے گا اور ضرور آئے گا کہ تمام مذاہب صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے، اور صرف ایک مذہب اسلام جو علم اور عقل کا مذہب ہے وہ باقی رہ جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی روئے زمین کے اوپر مسلمان کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہوگا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، اس آرٹیکل میں لکھا کہ دنیا کے تمام مذاہب زوال کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہر مذہب کے لوگ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لوگ دن بدن کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تک اگرچہ ساری دنیا اسلام کے حل کا بغوش نہیں ہوئی، لیکن علم اور سائنس کی ترقی نے سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو متزلزل کر کر رکھ دیا ہے. عوام کا تو کیا ذکر، ہر مذہب کے خواص اور علماء کو بھی اپنے مذہب کے اصول اور عقائد پر یقین اور اذعان باقی نہیں رہا. یہودی، نصارہ، سماجی ہو یا سناتن دھرمی، سب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا مذہب قابل عمل نہیں. سوچتے یہ ہے کہ آخر جائیں کہاں، سوائے اسلام کے ان کو اپنے لیے کوئی پناہ نظر آتی نہیں ہے. انفرادی طور پر آئے دن بڑے بڑے فاضل اور سائنسداں اسلام میں داخل ہوتے ہی جا رہے ہیں، لیکن جب کبھی قومی اور اجتماعی حیثیت سے تبدیل مذہب کا سوال اٹھتا ہے تو اسلام ہی کا نام زبان پر آتا ہے کہ بھئی دنیا میں اگر امن چاہیے تو اسلام. اسی لیے ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، امریکہ کے انٹیلیجنٹ بیورو سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے دی ورلڈ وداؤٹ اسلام، یہ دنیا اسلام کے بغیر کیسی. اس میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے امریکہ کے سب سے حساس ادارے میں کام کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ امن ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو جو تھوڑا بہت امن آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا نہیں. کیوں؟ کہ اسلام انسان کو عدل سکھاتا ہے، اور عدل کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے. آج غزہ کی جنگ، یوکرین کی جنگ، ان جنگوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کے پاس عدل نہیں ہے. وہ اپنے مفاد کا جہاں پر ہوتا ہے اس طرف جھک جاتے ہیں اور ظلم کی مدد کرتے ہیں. اسلام کی دوسری خصوصیت نفس کی انتہائی تمنا اور آرزو یہ کہ اس کو ایسا طریقہ معلوم ہو جائے جس سے حد الوسع اپنے پروردگار کے حقوق عبودیت بھی بجا لا سکے اور اپنے بھائیوں کے حقوق اخوت بھی ادا کر سکے. یعنی اللہ کی عبادت کا حق بھی کما حق ادا کرے، اور انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسانوں کے رائٹ اور ان کے حقوق کو بھی ادا کر سکے. الحمدللہ شریعت اسلامیہ نفس کی اسی انتہائی تمنا اور آرزو کے مطابق ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو تفصیل شریعت اسلامیہ نے کی ہے اس کا عشر عشیر یعنی اس کا 10واں بلکہ 20واں حصہ بھی دنیا کی کسی مذہب اور ملت میں آپ کو مل سکتا نہیں. شریعت اسلامیہ نے اگر ایک طرف خداوند پروردگار کی معرفت اور عبودیت کے طریقے بتلائے تو دوسری طرف سیاست ملکیہ اور مدنیہ کے وہ اصول اور قوانین بھی بتلائے جن کو سن کر عقلاء عالم حیران ہے. پوری دنیا کے لوگ حیران ہے کہ اسلام سے زیادہ اجتماعی اور سوشل میدان میں بھی کوئی اور مذہب انسان کی صحیح رہنمائی کر سکتا نہیں. اسلام کی تیسری خصوصیت شریعت اسلامیہ کا ہر حکم معتدل، متوسط اور افراط اور تفریط سے پاک ہے. توسط اور اعتدال اس کا تر امتیاز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی جس چیز کا بھی حکم دیا اس میں لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت میں جتنا ہے اتنے ہی کا حکم دیا، اس سے کم زیادہ کا حکم نہیں دیا. دنیا میں آپ دیکھیں گے یہ جین مذہب ہے. جین مذہب میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو سناتن بننا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک کے بال نوچ کے نکالنے پڑتے. کیسے؟ کاٹ کر نہیں، کھینچ کر نکالنے ہوتے، اور پھر اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار دینا ہے، اور پورے بدن میں پاؤں میں چپل نہیں پہن سکتے.
گھر سے ایک بار نکل گئے تو دوبارہ آ نہیں سکتے، گاڑی پر سوار نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. اتنا انسان کے نفس پر اتنا بوجھ بنتا ہے. اسلام نے کہا وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ان سی چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں کیا، ہم نے انسان جتنا کر سکتا ہے اتنے ہی کا مکلف کیا، اس سے زیادہ کا انسان کو مکلف. اب آپ کہے کہ ہم سے تو 5 نماز بھی نہیں بنتی ہے، تو وہ ہم نے بچپن سے عادت نہیں بنائی، اس لیے وہ ہمیں ماحول نہیں ملا، اور ہم نے اپنے آپ کو لیٹ سونے کا، صبح میں لیٹ اٹھنے کا عادی بنایا، اس لیے ہمیں وہ بوجھ ہے. لیکن اگر ہم نے بچپن سے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنایا ہو تو یہ چیزیں، اسلام کی چیزیں ہمارے لیے بوجھ بن سکتی نہیں ہے. اسلام کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مذہب اسلام تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے. دنیا میں جتنی شریعتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھیجی، ان تمام شریعتوں میں جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی اور تمام حکماء کی حکمتوں کا عطر ہے. اسلام نے کوئی حکمت نہیں چھوڑی جس کی تعلیم نہ دی ہو، کوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی جس کا حکم نہ دیا ہو، کوئی شر ایسا نہیں چھوڑا جس سے منع نہ کیا ہو. ہر خیر کا حکم دیا اور ہر شر سے اللہ رب العزت نے انسان کو بچنے کی تلقین فرمائی. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما ترکت من خیر الا وقد امرتکم بہ، جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے ان تمام بھلائیوں کا میں نے تمہیں حکم دے دیا. وما ترکت من شر الا وقد نہیتکم عنہ، اور جو بھی شر ہو سکتا ہے اس شر سے میں نے تمہیں بچنے کی تلقین کی. حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اسلام کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی تمام شہوت پرست اور ہوس سران سخت دشمن اسلام کے سخت دشمن ہے. اسلام نے نفس کے حقوق واجبہ کا تو پورا لحاظ رکھا، لیکن شہوتوں اور نفسانی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا. کیونکہ اگر انسان کی خواہشات کا لحاظ رکھا جاتا تو مذہب میں ایسی گندی تعلیمات آ جاتی کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے دنیا کے بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جس کے اندر میں عجیب قسم کی تعلیمات کیا ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، جس کو انسان اپنی زبان پر لانے سے بھی کیا کرتا ہے، شرم اور عار محسوس کرتا ہے. تو اس لیے کہا کہ شہوت اور نفسانیت کے خلاف ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، قرآن کہتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کیوں کہ خواہشات یہ شیطان کے تابع ہوتی ہے، اور شیطان نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں انسان کو لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، ہر طرف سے آ کر پوری محنت کروں گا میں کہ اس کو اللہ کا نافرمان بناؤں. لہذا اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الہوا، کہا کہیں پر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. تو شہوت کے خلاف ہے. اس وجہ سے جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے تمام لوگ جو صحیح عقل والے، صحیح فطرت والے ہیں وہ ضرور اسلام کو پسند کرتے ہیں. اسلام کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی ہر بات قول فیصل ہے، دل کو لگتی ہے. اس کی تمام تعلیم حکیمانہ ہے، شاعرانہ نہیں، نصیحت ہی نصیحت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ اسلام قول فیصل ہے. اسلام کہیں پر انسان کے ساتھ مذاق نہیں کرتا ہے، بلکہ انتہائی دانشمندانہ اور حکیمانہ طور پر انسان کو ہر چیز کا حکم دیتا ہے. آج آپ دیکھیں گے ایک مستقل ٹاپک ہے طب نبوی اور سائنس، ایک مستقل ٹاپک ہے اسلام اور سائنس، قرآن اور سائنس. اس میں لوگ آگے پیچھے بہت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جن لوگوں نے کچھ کام کیا ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ اسلام کے وضو کرنے کے طریقے پر ریسرچ ہوا تو یہ بات پہنچی کہ انسان اگر 5 مرتبہ اسی طریقے سے وضو کرے تو انسان کو بدنی طور پر کتنا فائدہ ہوتا ہے. انسان نماز اگر سنت کے مطابق پڑھے تو اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے. انسان روزے پر ابھی ایک نئی تحقیق عجیب سامنے آئی، کہا روزہ رکھنے والا وہ 95% اس کو کینسر ہونے کا چانس نہیں ہوتا ہے اگر وہ صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو بدن ہے
وہ سال میں 365 دن میں 30 دن ایسے چاہتا ہے کہ 30 دن تک اس کو 12-14 گھنٹے بھوکا رکھا جائے تاکہ اس کے بدن میں غلط چیزیں کھانے اور غلط آب و ہوا کی وجہ سے جو جراثیم آ جاتے ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ جراثیم کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان بیماریوں سے کیا ہو جاتا ہے، محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت، نماز کو اٹھا کر دیکھو کہ یہ فلاں 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 بیماری، آپ کو پریشر کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ یہ بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اسلام گویا کہ انسان کو انتہائی حکیمانہ تعلیمات کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے اصول میں کہیں تناقض اور کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، یعنی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں پر کلیش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام جن اصولوں کو بیان کرے وہ اصول ایک اللہ ہے تو ایک ہی اللہ، اب کہیں پر یہ نہیں آئے گا کہ بھئی اللہ دو ہے، علیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایک پیغمبر کو بھیج دیا ایک زمانے، تو اسی پیغمبر کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پیغمبر کی تعلیمات کو آپ کو نہیں ماننا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام گویا کہ انسان کی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی تاکہ ہمارے ذہن میں آئے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، یعنی انسان یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا چیزوں کے اوپر میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا۔ چائنا کے بارے میں کہتے ہیں نا، چلے تو چاند تک، نہیں تو شام تک۔ تو انسان یہ کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا میک کیا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا۔ آپ اور ہم چونکہ کوشش نہیں کرتے اسلام کے بارے میں جاننے کی، اتنی حیرت انگیز تعلیمات اسلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی کہ اللہ نے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کو بنایا۔ فرشتے یہ گناہ نہیں کر سکتے اور گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور جنات جو ہے وہ گناہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی ان سے ہوتی نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی بھی کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسی کیپیسٹی کے ساتھ اس کو، تو جب سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ دنیا کی مختلف جگہوں پر جا کر آپ مٹی لے کر آئے۔ وہ کہیں سے سفید، کہیں سے لال مٹی، کہیں سے کالی مٹی، ہر طرح کی مٹی اٹھا کر لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کو جمع کیا گیا، اس میں پانی کو اور ہوا کو، آگ کو شامل کیا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون، پھر اس کو ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کر رکھا گیا۔ تو فرشتے بھی پریشان کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، جنت میں کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو آدم کی شکل میں بنایا، اور جب وہ پورے بن گئے تو پھر اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت نے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر میں پھونک مار دی۔ اللہ کے پھونک مارنے سے اس میں جان پیدا ہوئی۔ تو انسان اسپیشل کریشن ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں نہیں بنایا، لیکن انسان کو پورا اللہ کی نگرانی میں بنایا۔ اس کو اللہ رب العزت نے جب اللہ کے پھونک سے اس کے اندر میں جان پڑی تو آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی ٹانگ تک جان پہنچی تو آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا بابا ٹھہر جا ذرا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ مکمل وجود ہو گیا آپ کا، تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ نے آپ کو سکھایا کہ الحمدللہ کہو۔ تو آدم نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ کتنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے۔ کتنے ہاتھ؟ 60 ہاتھ،
یہ ایک ہاتھ ہے نا، ایسے 60 ہاتھ، یعنی آپ کا یہ جو مینارہ ہے نا مسجد مہی منی کا ہمارا، یہ مینارہ 45 فٹ کا ہے. اگر ایک فٹ میں، ایک ہاتھ میں اگر 2 فٹ بھی ہم مانتے ہیں تو 60 کو ڈبل کرو آپ، کتنا ہو گئے؟ 120 فٹ. کم سے کم 100 سے 120 فٹ کے تھے حضرت آدم علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے کہ پھر انسان کا قد چھوٹا ہوتا چلا گیا. پھر جب انسان جنت میں جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو انسان دوبارہ وہ آدم علیہ السلام کے قد میں منتقل ہو جائے گا، یعنی وہ اتنا لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے ہاتھ سے بنا ہو، اللہ نے پھونکا ہو، وہ انسان ایسا چھوٹا سا کھلونا جیسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ کی شان نشان ایسی ہے کہ 100 سوا 100 150 فٹ کا تو ہونا چاہیے کہ لگے کہ بھئی ہاں اللہ کے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. تو انسان کی عقل بھی ایسا کہتی ہے. پھر جنت اتنی بڑی ہے کہ سب سے نچلا جو جنتی ہوگا، سب سے لاسٹ کیٹیگری کا جو جنتی ہوگا، جس کا جنت کے اندر میں سب سے آخری نمبر آیا ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی ہماری اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوگی. اب میں نے کہا کہ اتنی بڑی جنت میں یہ 5.5-6 فٹ کا کیا کرے گا؟ تو برابر ہے 100 سوا 100 فٹ کا ہو تو اتنی بڑی جنت سے فائدہ بھی اٹھائے گا کہ ہاں اس کے شائن نشان ہے کہ ہاں بھائی یہ جنت. تو آدم علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جب سارا اسٹرگل کر کر پریشان ہو کر دنیا کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، پھر حساب، پھر میزان، پھر صراط یعنی پل صراط، اور پھر اس کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں انٹر ہوتے ہی کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا. اے اللہ اچھا ہوا پہنچ گئے یہاں پہ، نہیں تو کہیں بھی اٹک گئے ہوتے. اے اللہ تو نے ہدایت دیا تو یہاں پہنچے، ورنہ یہاں پہنچ سکتے تھے. تو آدم کا پہلا جملہ بھی الحمدللہ، اور انسان اپنے اصل ٹھکانے میں جائے گا تو اس کی زبان سے بھی پہلا جملہ کیا ادا ہوگا؟ الحمدللہ. تو اس لیے اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہر چیز کو ہمیں بتائی، مگر ہم سائنسدان کی بات کو مانتے ہیں اور اسلام کی بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ آئی ایم ویری بیزی، بہت شیڈیول بہت ٹائٹ ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. ہم کو کیسے سمجھے؟ ارے بھائی اپنی حقیقت کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سائنس کو باقاعدہ ایک سائنٹیفک مافیا لوگوں نے استعمال کیا. اور یہ زمین کیسے بنی، کریشن آف یونیورس، انسان کیسے بنا، کریشن آف ہیومن، اور زندگی لائف کیسے وجود میں آئی، ان 3-4 چیزوں میں انسانوں کو گمراہ کر رکھ دیا. دنیا کیسے بنی؟ تو بولے آٹومیٹک خود بخود بن گئی. ایسے کیسے خود بخود بن گئی؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی ہے. انسان کی نسل کو آپ دیکھیں گے، آپ کو آئندہ ہفتے میں لا کر بتاؤں گا فوٹو. تو انسان کے باپ دادا کے اندر میں بندر، کتا، بلی، چپکلی، مگرمچھ، مینڈک، کوئی رذیل مخلوق ایسی نہیں جو اپنے باپ دادا کے اندر میں باقی نہیں رہو. سب کو لائے. کہا کہ وہ ایسا چھوٹا سا جرثومہ تھا، وہ افریقہ کے جنگل میں سب سے چھوٹا سا جرثومہ بنا، پھر اس سے ایسا بنا. سب بیوقوف بنانے کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اٹکل پچو چلاتے ہیں، اور یہ اٹکل پچو حق تک پہنچنے اور سچائی تک پہنچنے میں انسان کی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو انسان کی ریئل اسٹوری اور یونیورس کی ریئل اسٹوری یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بتا سکتا نہیں ہے.